بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم محترم ناظرین، کیا آپ جانتے ہیں کہ کچھ خوش نصیب ایسے بھی ہوتے ہیں جن کے جسم مبارک مٹی میں دفن ہونے کے بعد بھی کبھی خراب نہیں ہوتے، نہ ہی ان کے جسم کو مٹی کھاتی ہے، نہ ہی وہ سڑتے ہیں، بلکہ وہ اپنی اصلی حالت پر سلامت رہتے ہیں۔ یہ کون لوگ ہوتے ہیں؟ کیا یہ سب کے لیے ممکن ہے؟ محترم ناظرین، آج ہم قرآن و حدیث کی روشنی میں ان عظیم ہستیوں کا ذکر کریں گے جنہیں یہ مقام عطا کیا گیا ہے، اس لیے ویڈیو کو اینڈ تک لازمی دیکھیے گا، ویڈیو کو اسکپ بالکل نہیں کیجیے گا تاکہ آپ کا ایمان بھی تازہ ہو جائے۔ نمبر 1، نبی پیغمبر۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، انبیاء کے جسموں کو زمین کھانا حرام ہے۔ تمام انبیاء کرام علیہم السلام کی اجسام قبر میں سلامت رہتے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کی خاص سنت اور رحمت ہے۔ نمبر 2، شہید۔ قرآن پاک میں ارشاد ہے، اور جو لوگ اللہ تعالیٰ کی راہ میں قتل کیے گئے انہیں مردہ نہ کہو، بلکہ وہ زندہ ہے، اپنے رب کے پاس رزق پا رہے ہیں۔ شہداء کے جسم بھی محفوظ رہتے ہیں۔ جنگ احد میں بہت سے صحابہ کے جسم مبارک سالوں بعد بھی ویسے ہی پائے گئے۔ نمبر 3، ولی، یعنی اللہ تعالیٰ کے نیک بندے۔ اللہ تعالیٰ کے محبوب، زاہد، عابد بندے جنہیں اولیاء اللہ کہا جاتا ہے، ان میں سے بعض کے جسم بھی مٹی خراب نہیں کرتی، ان کے دل تقویٰ، ذکر اور اخلاص سے بھرے ہوتے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کے دوست ہوتے ہیں۔ نمبر 4، عالم دین، علماء حق۔ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، علماء انبیاء کے وارث ہیں۔ علماء اگر علم پر عمل کرنے والے ہوں تو بعض کو اللہ پاک یہ عظمت عطا فرما دیتا ہے کہ ان کے اجسام بھی سلامت رہتے ہیں۔ نمبر 5، باعمل حافظ قرآن۔ وہ حافظ قرآن جو قرآن پاک کے احکام پر عمل کرتا ہو، اس کی زندگی قرآن پاک کے مطابق ہوتی ہے، تو روایات کے مطابق ایسا شخص بھی اللہ تعالیٰ کی خاص رحمت کا حقدار ہوتا ہے۔ اس کا جسم مٹی میں محفوظ رہتا ہے کیونکہ اس کے سینے میں اللہ پاک کا کلام محفوظ ہوتا ہے۔ نمبر 6، اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے اذان دینے والا۔ مسجد میں اذان دینا عبادت ہے اور اللہ تعالیٰ اس عمل کو بہت محبوب رکھتا ہے۔ حدیث کے مطابق اذان دینے والے کی آواز کی حد تک ہر چیز اس کے لیے گواہی دیتی ہے۔ ایسے مخلص مؤذن بعض اوقات اس درجے تک پہنچ جاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کے جسم کو بھی مٹی سے محفوظ رکھتا ہے۔ نمبر 7، مرابط، یعنی سرحد پر دین کی حفاظت کرنے والا۔ مرابط وہ شخص ہوتا ہے جو اللہ تعالیٰ کے دین کے لیے سرحد پر پہرا دیتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، رباط کا ایک دن دنیا مافیا سے بہتر ہے۔ مرابط کو موت کے بعد بھی مسلسل ثواب ملتا ہے اور بعض احادیث کے مطابق ان کے جسم محفوظ رہتے ہیں۔ نمبر 8، طاعون میں وفات پانے والا۔ اللہ تعالیٰ کی رضا پر راضی رہتے ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، طاعون میں وفات پانے والا شہید ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی رضا پر راضی ہو، صبر کرے اور اپنے رب پر توکل کرے۔ نمبر 9، وہ شخص جس نے کبھی گناہ نہ کیا ہو۔ ایسے لوگ نایاب ہوتے ہیں، مگر اگر کوئی واقعی گناہوں سے بچا ہوا ہو تو وہ اللہ تعالیٰ کے اتنے قریب ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس پر ایسی رحمت کرے کہ مٹی اس کے جسم کو نہ کھائے۔ نمبر 10، بہت زیادہ ذکر کرنے والا۔ حدیث پاک میں آیا ہے، کیا میں تمہیں ایسا عمل نہ بتاؤں جو تمہارے لیے سب سے بہتر ہے؟ وہ اللہ تعالیٰ کا ذکر ہے۔ جو شخص کثرت سے اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتا ہے اس کا دل نور سے بھر جاتا ہے، اور ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ قبر میں بھی عزت دیتا ہے۔ تو محترم ناظرین، میرے پیارے پیارے اسلامی بہن بھائیوں، یہ مقام کسی خاص قبیلے، قوم یا حسب نسب سے نہیں ملتا، یہ خالص نیت، عمل اور اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے قربانی سے ملتا ہے، اللہ تعالیٰ کی عبادت سے ملتا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ اپنی زندگی کو تقویٰ، نیکی اور اخلاق سے سجائیں، کثرت سے اللہ تعالیٰ کا ذکر کریں، ورد کریں، قرآن پاک کو سمجھ کر پڑھیں اور عمل کرنے کی کوشش کریں، اور اپنی نمازوں کی حفاظت کریں۔
شاید کہ اللہ تعالی ہمیں بھی ان خوش نصیبوں میں شامل فرما دے جن کے جسم مبارک قبر میں بھی محفوظ رہتے ہیں۔ جزاک اللہ۔ محترم ناظرین، ویڈیو پسند آئے تو کامنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا، ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا، اور جو میرے چینل پر نئے ہیں وہ میرے چینل کو سبسکرائب کر لیجیے۔ اللہ حافظ۔